أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. اور جب ہم بدلتے ہیں آیتن ایک آیت کو مکان آیتن دوسری آیت کی جگہ واللہ اعلم اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے بما ينزل جو نازل کرتا ہے. قالوا تو وہ کہنے لگے انما انت مفتر بلا شبہ آپ تو گھڑنے والے ہیں آیت کو بلکہ حقیقت تو یہ ہے اکثرهم لا يعلمون ان میں سے اکثر نہیں جانتے. آج سے نسخ کی بات ہے. نسخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ نکلا ہے منسوخ سے. جو آیت قرآن مجید کی سنیے گا توجہ رکھیے گا، اگر ابھی یہ چیز نہیں سمجھیں گے تو پھر آگے تکلیف ہوگی. قرآن مجید کی جو آیت جس کا حکم یا جس کی تلاوت یا صرف حکم یا صرف تلاوت یا حکم اور تلاوت دونوں ختم ہو جائیں جسے اصطلاح کے اندر منسوخ کہتے ہیں، یعنی ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ختم، اصطلاح میں منسوخ ہو جائیں تو اس معاملے کو کہتے ہیں نسخ. نسخ کے معنی منسوخ، ختم کرنا. اللہ کا اسلوب یہ رہا ہے اور ہمیشہ سے یہ ایک طریقہ کار معاشرے کا ایک ریت رہی ہے کہ وقتی طور پر بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے، پھر اس معاملے کو ختم کر کے دوسرا معاملہ اس کی جگہ لے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے پاس پہلے بندہ گیا، بھائی دوائی دے دو سر درد کی، انہوں نے پیناڈول دی. دوبارہ کیا، حضرت صحیح نہیں ہو رہا، بولا پھر 2 دفعہ کھا لو، 3 دفعہ کھا لو، 2 دوائیاں دے دو. پھر بھی صحیح نہیں ہو رہا تو اینٹی بائیوٹک شروع کر دیتے ہیں. تو کیا کوئی مریض یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر غلط ہے؟ بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس موقع کی مناسبت سے جو تھا وہ ڈاکٹر اور طبیب اور معالج بتا رہا، اور اس وقت بہتر میرے لیے یہ ہے کہ میں یہ کھاؤں یا یہ کھاؤں. اسی طریقے سے شریعت میں بعض اوقات احکام کا نسخ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وقتی طور پر ایک حکم اتارتے ہیں جو اس زمانے کے اعتبار سے ان لوگوں کے درمیان حالات، ماحول، ان سب چیزوں کے حوالے سے وہ صحیح ہوتا ہے، اس پر عمل ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو اپنے پاس واپس کر لیتے ہیں اور اس کی جگہ پر نیا حکم لے آتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها، کہ ہم کسی آیت کو ایسے ہی ختم نہیں کرتے، ہم ختم کرتے ہیں نأتی بخیر منها او مثلها، تو ہم اس سے بہتر حکم دیتے ہیں یا کم سے کم اس درجے کا حکم دوبارہ اس کو رینیو کر دیتے ہیں. اعتراض یہودیوں کا اور مشرکین کا یہ تھا کہ یار یہ تمہارا کیسا رب ہے کہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. آج کہتا ہے کہ یہ کرو، کل کو کہتا ہے یہ نہ کرو یہ کرو. تو اس کا مطلب اگر تمہارا رب عالم الغیب ہوتا، اس کو آگے کی تمام باتوں کا علم ہوتا، وہ اس طرح تو نہیں کرتا. تو جب اللہ فرما رہے ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا نازل کرنا ہے، تو یہ کہتے ہیں انما انت مفتر. اے نبی اگر اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ انما انت مفتر، آپ گھڑ کے لا رہے ہیں بات. بل اکثرهم لا يعلمون، قرآن نے فرمایا حقیقت یہ کہ سمجھتے نہیں. کیا واقعتاً قرآن کے اندر نسخ ہوا ہے؟ جی ہاں، جمہور مفسرین کے قول کے مطابق قرآن مجید کی آیتوں میں واقعتاً نسخ واقع ہوا ہے. کتنی آیتوں میں؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر 20 آیتیں ایسی ذکر کی ہیں جن کے اندر نسخ کا حکم واقع ہوا ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے 14 آیات کے اندر تطبیق کر کے اصولی طور پر فائنل فیصلہ یہ کیا ہے کہ 6 آیتوں کے اندر قرآن مجید کی ایسی ہیں جن میں نسخ واقع ہوا ہے. نسخ کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 منسوخ التلاوت والحکم، تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گیا. نہ قرآن میں تلاوت رہی نہ حکم رہا.
اور اس کی مثالیں موجود ہیں قرآن مجید کے اندر. پہلے رضاعت کے بارے میں کچھ احکامات تھے، پھر اس کی تلاوت کے اندر 10 کے بجائے 5 کر دیے گئے، پھر آخر کے اندر 5 بھی ختم ہو گئے. نہ قرآن کے اندر وہ آیت ہے نہ اس کا حکم ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو جائے، حکم منسوخ نہ ہو. تلاوت منسوخ ہو جائے، حکم منسوخ نہ ہو. جیسے کہ صحابہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں آیت پڑھا کرتے تھے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت صفاکی اور بے راہ روی کی راہ پر چل پڑے اور زنا کر لیں تو ان کو رجم کر دو. یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، آیت تھی، لیکن آیت منسوخ ہو گئی، حکم باقی رہا. حکم ابھی بھی یہی ہے اور احادیث سے بھی اس کا ثبوت ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے لیکن آیت باقی رہتی ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، عدت کے احکامات، وصیت کے احکامات اور کتنے احکامات جو وقتی طور پر نازل ہو گئے لیکن بعد میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن تلاوت آج بھی ہم قرآن کے اندر کر رہے ہیں. لہذا یہ نسخ کی 3 قسمیں ہیں، اور نسخ زمانے اول سے چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ یہودیوں کا یہ کہنا، یہ دراصل کم علمی جس کو اللہ فرما رہے اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اس کی وجہ یہ ہے حضرت آدم کے زمانے سے تا حضور کے زمانے تک نسخ چلتا ہوا آ رہا ہے. حضرت آدم کے زمانے کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کے بہن بھائی تھے، اور بہن بھائی کا ایک دوسرے سے نکاح کرنا حلال تھا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی اور تھا ہی نہیں. ایک ہی باپ کی اور ایک ہی ماں کی ساری اولادیں تھیں، تو بہن بھائی کا نکاح کرنا حلال تھا. اور خود یہودیوں کے زمانے تک، بنی اسرائیل سے پہلے تک، ایک شوہر کا، ایک آدمی کا 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز تھا، اور بعد میں منع ہو گیا. ہماری شریعت کے اندر بھی منع ہے. اور اسی طریقے سے درجنوں احکامات ہیں جو پہلے شریعت کے اندر، لوگوں کی شریعت میں، پہلے انبیاء کی شریعت میں جائز قرار دیا گیا تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. لہذا نسخ شریعت کی اس اصطلاح اور اس کے یہ احکامات، اس کی یہ 3 قسمیں، اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ جو شروع کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مقصد اللہ کے علم غیب پر ضرب لگانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد حالات اور ماحول کی تبدیلی ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیا، جب ہم کسی آیت کو تبدیل کرتے ہیں، مکان آیا، دوسری آیت کی جگہ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے. قالوا، تو وہ کہنے لگے، انما انت مفتر، بلا شبہ آپ گڑھنے والے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، نزلہ، اس قرآن کو نازل کیا ہے روح القدس، پاکیزہ فرشتے نے، یعنی اس کو لانے والے روح القدس حضرت جبرائیل ہیں. کس کی طرف سے اتارا؟ من ربک، آپ کے پالنے والے کی طرف سے، بالحق، بلا شبہ، لیثبت، تاکہ اللہ ثابت قدم کر دے، الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لے آئے. اور یہ قرآن وہدن، ہدایت ہے، اور یہ قرآن بشریٰ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے اس کے اندر خوشخبریاں ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر، کہ اس نبی کو، اس محمد کو قرآن سکھاتا ہے ایک بشر، ایک انسان. لسان الذی، زبان وہ، الذی یلحدون الیہ، جس کے بندے کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں، آجمی، واجمی ہے. وہذا لسان، اور یہ قرآن مجید کی زبان، عربی، عربی ہے، مبین، واضح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کثرت سے آیا کرتا تھا، انجیل بھی پڑھا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے سابقہ امم کی اخبار اور قصص معلومات کیا کرتے تھے. اس کا اچھا اٹھنا بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. پیشے کے اعتبار سے لوہار تھا اور عجم کا تھا، عیسائی تھا، عجم کا تھا. اس کا نام لکھا ہے بلعام یا قمیص، یہ اس کا نام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس سے اچھی مانوسیت تھی، آپ اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے، یہ آپ کے پاس بیٹھتا تھا. تو مشرکین مکہ کہنے لگے، ہم جانتے ہیں کہ ان کو سکھانے والا کون ہے. کون ہے بھائی؟ یہی جو لوہار ہے نا، بلعام یا مقیس، یہی ان کو سکھاتا ہے. اور خدا کے بندو،
جس بندے کی طرف تم نسبت کر رہے ہو اس کی زبان ہے عجمی، اور یہ قرآن مجید ہے عربی، اس کی زبان عجمی. چلو اگر عجمی نے عربی اچھی سیکھ بھی لی ہو تو اتنی فصیح تھوڑی سیکھ سکتا ہے کہ قرآن مجید تمہیں کہہ رہا ہے اس کے مقابلے میں ایک سورت لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ، چلو ایک آیت بنا کر دکھا دو. تو عقل کے دشمنوں عقل کو بھی لو نا. لیکن جب انسان اللہ سے اتنا باغی اور بیگانہ ہو جاتا ہے تو اس کی عقل بھی سلب کر لی جاتی ہے. تو یہی عقل سلب کر لی گئی. کہتے تھے کہ وہ سکھاتا ہے، بھائی خدا کے بندے وہ تو عجمی ہے، اور قرآن تو بہترین فصیح و بلیغ عربی زبان کے اندر ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمْ تحقیق ہم جانتے ہیں أَنَّهُمْ يَقُولُونَ کہ یہ کافر و مشرک کہتے ہیں إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر کہ بلا شبہ اس کو سکھاتا ہے ایک انسان. لسان الذی وہ زبان الذی یلحدون الیہ جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں عجمی ہے. وہذا لسان اور یہ زبان عربی مبین واضح طور پر عربی زبان ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ بلا شبہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پر لا یہدیہم اللہ اللہ ان کو ہرگز ہدایت نہ دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. انما یفتر الکذب بلا شبہ جھوٹ گڑتے ہیں وہ لوگ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. شروع سے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ جب ہم تبدیل کرتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے. قالوا تو وہ کہنے لگتے ہیں انما انت مفتر بلا شبہ آپ بات گڑنے والے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں. قل اے نبی آپ عرض کر دیجئے نزلہ روح القدس اس قرآن کو نازل کرنے والا پاکیزہ فرشتہ ہے. من ربک آپ کے پالنے والے کی طرف سے بالحق بلا شبہ. لیثبت الذین آمنوا تاکہ اللہ ثابت قدم کر دے ان کو جو ایمان لے آئے. وہدی اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے. وبشریٰ للمسلمین اور خوشخبری ہے مسلمین مسلمانوں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور تحقیق ہم جانتے ہیں أَنَّهُمْ يَقُولُونَ کہ یہ لوگ کہیں گے إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر کہ اس نبی کو سکھانے والا ایک آدمی ہے. لسان الذی یلحدون الیہ جس آدمی کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ اور یہ قرآن مجید کی زبان واضح طور پر عربی ہے. ان الذین بلا شبہ جو لوگ لا یؤمنون بآیات اللہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے لا یہدیہم اللہ اللہ ان کو ہرگز ہدایت نہ دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتر الکذب بلا شبہ جھوٹ تو وہ گڑتے ہیں الذین لا یؤمنون بآیات اللہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. اولئک هم الکاذبون اور یہ لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا من بعد ایمان لانے کے بعد الا من اکرہ سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کر دیا گیا تھا. وقلبہ اور اس کا دل مطمئن بالایمان ایمان پر مطمئن تھا. ولکن من شرح بالکفر صدرا لیکن جس نے سینہ کھول دیا کفر پر فعلیہم غضب من اللہ ان پر اللہ کا غضب ہے. ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم یہ اس لیے کہ انہوں نے استحبوا اچھا جانا الحیات الدنیا علی الآخرہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اور بلا شبہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسی قوم کو جو کفر کرنے والی ہے. اولئک یہ وہ لوگ ہیں الذین طبع اللہ کہ اللہ نے مہر لگا دی جن کے علی قلوبہم دلوں پر
وسمعہم اور کان پر، وابصارہم اور آنکھوں پر، واولئک ھم الغافلون اور یہ لوگ غفلت میں ہیں۔ لا جرم ظاہر سی بات ہے، لازمی سی بات ہے، انہم فی الآخرہ کہ جب دنیا میں یہ حال ہے تو وہ آخرت کے اندر ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والوں میں۔ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کے دلوں میں ایمان آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ صرف ایمان کی چنگاری اور حرارت ہی زندہ نہ تھی، بلکہ ایمان اپنی تمام تر حقیقتوں اور تقاضوں کے ساتھ دل و جان کے اندر پیوست ہو چکا تھا، اور مشرکین مکہ نے کافی زور اور دباؤ دیا کہ کسی طریقے سے وہ ایمان سے پھر جائیں۔ ان کے نام حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، اسی طریقے سے حضرت خباب اور اسی طریقے سے حضرت بلال، ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمار سے کہا گیا کہ اب بھی وقت ہے، اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ قتل کر دیں گے۔ حضرت بلال، حضرت خباب، ان سے بھی کہا گیا کہ اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم اسلام سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور حضرت عمار کے والد حضرت سمیہ اور ان کی والدہ حضرت یاسر اور ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، ان کو بھی مجبور کیا گیا۔ انہوں نے صراحتاً کہہ دیا کہ ہم اس اسلام سے پھرنے والے نہیں۔ اس جرم کی پاداش کے اندر، کلمہ حق کی یکگوئی کے اندر، حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی زوجہ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ کے دونوں پاؤں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا، اور اونٹوں کو دوڑایا گیا مخالف سمت کے اندر کہ ان کا سر 2 دھڑ سے الگ ہو گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور یہ اسلام کے اندر پہلی 2 شہادتیں تھیں جو اسلام لانے کے بعد کسی کی بھی پیش آئیں۔ فضائل اعمال میں، حکایات صحابہ میں اس کے متعلق تفصیل سے یہ قصے موجود ہیں کہ کس طریقے سے اسلام لانے کے جرم کے اندر ان صحابہ کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھا گیا۔ ایسے یہ دین ہمارے پاس اتنی عظمتوں، بلندیوں اور شان و شوکتوں کے ساتھ نہیں آئے۔ صحابہ کی ایسی ایسی قربانیاں اس دین کے ساتھ بالکل ملی اور چپکی ہوئی ہیں۔ حضرت خباب اور حضرت بلال نے بھی صاف منع کر دیا کہ ہم اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمار جوان آدمی تھے، ان کو بھی جب یہ دھمکی دی گئی تو انہوں نے زبان سے اقرار کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اسلام سے پھر گیا ہوں اور میں مسلمان نہیں۔ حضور کے پاس آیا، حضور سے کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے اس طریقے سے میرے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جب تم یہ کہہ رہے تھے تمہارے دل میں کیا تھا؟ بولا حضرت دل میں تو میرا ایمان جمع ہوا تھا اور میرے دل میں اطمینان تھا ایمان کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے اوپر اس بات کا کوئی وبال نہیں ہے، لہذا تم نے اگر کہہ دیا تو اس کا کوئی وبال تمہارے اوپر نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں الا من اکرہ کا جو لفظ ہے، اس سے اکراہ نکلتا ہے۔ اکراہ مجبور کرنا۔ اکراہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہ فقہی مسئلہ ہے، اصولی طور پر تو مفتی محمد صاحب کا کام ہے، تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں۔ اکراہ کی 2 قسمیں ہیں، اکراہ ملجی اور اکراہ غیر ملجی۔ اکراہ ملجی کے اندر یہ ایسی زور زبردستی ہوتی ہے کہ اس کے اندر مجبور کر دیا جاتا ہے، ایسا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آپ قاتل کے سامنے والے کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ ہر صورت کے اندر مجھے مار ڈالے گا، اور آپ کو یہ غالب گمان نہیں، آپ کو اس بات کا یقین ہے، اور آپ کو یہ بھی دکھ رہا ہے کہ اس کے پاس اختیارات بھی موجود ہیں، وہ بڑا عہدیدار شخص ہے، اس کے پاس آس پاس نوکر چاکر ہے، وہ اس قسم کا کام کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اکراہ ملجے۔ اکراہ ملجی کے اندر اگر انسان نے کوئی اس قسم کا کلمہ کفر کہہ دیا یا حرام کام کر لیا سامنے والے کے بولنے پر، کہ جب اس کو پتا تھا کہ میں نہیں ماروں گا تو یہ مجھے قتل کر دے گا، اور اس کے پاس اختیارات بھی ہیں، اور اس نے منہ سے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا اور دل کے اندر ایمان بہترین قسم کا پیوست تھا، رچا بسا ہوا تھا، تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوا اور وہ اس کو گناہ نہیں ہوا۔ لیکن اکراہ غیر ملجی اسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ اکراہ ہے جس میں سامنے والا زور زبردستی کرتا ہے،
اور زور زبردستی ایسی کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار پتہ نہیں بس ہے، شاید مار دے شاید نہ مارے۔ اس قسم کی جو زور زبردستی عموماً جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو جاتی ہے، اس قسم کے احکامات الگ ہیں، اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ ایسی دھمکیاں دے رہا ہے اور آپ نے اس قسم کی حرکت کر لی تو پھر آپ کا حکم کفر کا لگ جائے گا، پھر آپ بلے دنیا بھر کے لوگ کہتے رہے کہ نہیں میرے دل میں ایمان تھا، لوگ پھر آپ کے مفتیان کرام آپ کے ظاہر کے مکلف ہوں گے، کہیں گے آپ کا ظاہر ایسا تھا تو ہم یہی فتویٰ دیں گے آپ کا نکاح ٹوٹ گیا۔ آگے دل میں کیا تھا وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس میں درمیان میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ شریعت کے جتنے معاملات ہیں یہ گھومتے ہیں، معاملات کہہ رہا ہوں، عبادات نہیں، عبادات تو ہوتی ہیں، معاملات کے وہ گھومتے ہیں رضا کے تحت کہ رضامندی ہے۔ ایک آدمی زبردستی خرید و فروخت کر رہا ہے، نہیں ہے، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس من، کسی مسلمان کا مال اس کی خوشدلی کے بغیر جائز نہیں ہے کہ الیکٹرک والے حکومتی اراکین بل دیر سے بھرنے کی وجہ سے کیا لیتے ہیں، جرمانہ، شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کسی مسلمان کا مال ہے، اس نے محنتوں سے کمایا ہے، آپ اس کی بجلی کاٹ دو، آپ اس کے ساتھ اس کو سزا دے دو، اس کو تعذیب کر دو، لیکن آپ اس کے مالی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، آپ اس سے مال 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتے جب تک اس کی رضامندی نہ ہو، اور اگر لیں گے تو سود ہے، اور حکومت چلی سود کے اوپر رہی ہے، سودی معاملات کے اوپر، جبھی تو بے برکتیاں اور نحوستیں، جیسے ایک صاحب کہنے لگے کہ جب سڑک بناتے ٹوٹ جاتی ہے، وہی سڑک بنانے کے لیے جو پیسہ ہے سارا سود اور حرام کا پیسہ ہے تو سود اور حرام کا، بن رہی ہے وہ تو جس کے لیے بن رہی ہے اس کے لیے چلنا بھی جائز ہے، چلانا بھی جائز ہے، پھرنا بھی جائز ہے، لیکن جو پیسہ سارا ہے وہ سارا مسلمانوں کی ٹیکس کا پیسہ ہے، اور ٹیکس تو آدمی دے ہی مجبوری سے رہا ہے، تو یہ سارے معاملات ازرو شرع حلال نہیں ہیں۔ لیکن خرید و فروخت کے علاوہ اس کے اندر تو رضامندی کا اعتبار ہے، خرید و فروخت کے علاوہ نکاح یہ بھی معاملہ ہے، طلاق یہ بھی معاملہ ہے، یمین یہ بھی معاملہ ہے، رجوع کرنا یہ بھی معاملہ ہے، اس کے اندر رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو داود و ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ آپ نے حقیقت میں بولی تو بھی حقیقت ہے اور مذاق میں بولی تو بھی حقیقت ہے۔ کیا؟ النکاح والطلاق والرجعہ۔ مفتی صاحب بس کے اندر کھڑے تھے اور مخلوط تعلیمی نظام کے اندر بس کے اندر ایک صاحب نے سامنے اپنی استانی سے نکاح کی آفر کر دی اور مستی مذاق میں استانی نے قبول بھی کر لی، گواہان موجود تھے، مہر کا تذکرہ نہیں ہوا، تو نکاح تو حضرت نہیں ہوا، بھائی نکاح تو ہو گیا، نکاح تو ہو گیا، اصولی طور پر تو وہ استانی صاحبہ جس سے آپ مذاق کیا نا آپ نے بس میں، وہ تو آپ کی بیوی بن گئی، تو حضرت گواہ تو اتنے سارے تھے، 2 کا سننا ضروری ہے، ادھر تو پوری بس نے سن لیا، مذاق کر رہے تھے آپ، حضرت مہر نہیں تھا، مہر ہونا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، مہر مثل آپ پر واجب ہو گیا، اس عورت کے خاندان میں جو مہر رائج ہے اس کے ننیال کے اندر اتنا مہر آپ کو دینا ہوگا، جیسے ہمارے یہاں کمیونٹی کے اندر میمن دوراجی کمیونٹی میں 10,500 روپے کا مہر ہے، وہ مہر مثل کہلاتا ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا، لیکن نکاح آپ کا ہو گیا۔ حضرت اب کیا حل ہے؟ اب حل یہ ہے کہ آپ اس کو طلاق دیں یا پھر اس کو استانی کو، حضرت استانی تو بڑی ہے تو یہ تو آپ کو مذاق کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، حال کی بات بتا رہا ہوں، کوئی 6-8 مہینے پرانی بات، پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا، بس وہی انہوں نے یہ جاتے جاتے اتنا کہہ دیا کہ آپ صحیح مفتی نہیں ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی صحیح مفتی نہیں ہے، کیا کریں، یہی تو حال ہے ہمارا۔ غصے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سالے صاحب نے مفتی صاحب بڑا زور ڈالا اور میں نے طلاق دے دی، طلاق تو واقع ہو گئی، حضرت اس نے تو زور ڈالا تھا، اس نے زور ڈالا تھا تو آپ زور نہ لیتے، جب اس نے سالے صاحب نے آپ پر زور ڈالا اور آپ نے زور قبول کر لیا اور طلاق دے دی، طلاق تو ہو گئی۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں، حقیقت میں بھی حقیقت، مذاق میں بھی حقیقت۔ مفتی صاحب میرا شوہر بڑی محبت کرتا ہے، تھوڑا سا آپ بڑے سخت ہیں، تھوڑی صحیح قسم کی بتا دیں، اس نے بہت غصے میں تھا، غصہ بھی میں نے ہی دلایا تھا، میرے ہی والد صاحب نے تھوڑی زبان درازی کر دی تھی، انہوں نے غصے میں 3 طلاق دے دی، تو محترمہ طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں تو آج تک کسی نے طلاق نہیں دی ہے، طلاق تو جو بھی دیتا ہے غصے میں دیتا ہے، تو اب کیا ہے حکم یہ ہے کہ 3 طلاق دی اور 3 طلاق واقع ہو گئی، آپ زندگی بھر اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ اور آج کل کی اللہ معاف کرے عورتیں اتنی جری ہو گئی ہیں، ایک زمانے میں شرم و حیا ایسی عروج کے اوپر ہوتی تھی کہ اللہ
اللہ اکبر. اور آج کی ایسی بے شرم عورتیں ہیں کہ اسی وقت فون پہ پوچھ لیتی ہیں کہ پھر طریقہ کار کیا ہے. ہم طریقے بتاتے ہیں کہ پھر طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے عدت گزاریں, آپ دوسرے شوہر کے پاس جائیں, اس سے ازدواجی وظیفہ پورا کریں, اس کے بعد وہ آپ کو طلاق دے, پھر آپ عدت گزاریں تو آپ اس کے پاس آ سکتی ہیں. تو اسی فون پر وہ عورتیں پوچھ لیتی ہیں کہ کوئی ایسا حلالے کا طریقہ ہے. اسی فون کے اوپر کوئی حلالے کا طریقہ پوچھ لیتی ہیں. تو ایسے حلالے کا طریقہ ہے کہ ہم پیٹ پیچھے حلالہ کریں اور شوہر کے پاس واپس چلیں. اور پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. میں ایک بات بالوثوق سے کہہ دوں آپ کو, بہت سے ایسے خاندان اور میاں بیوی ہیں 3 طلاقیں دینے کے بعد میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اب بھی رہ رہے ہیں ساتھ. گناہ کر لیا, مذاق میں دے دی یا غصے کے اندر دے دی, فلانے نے زور دے دیا دے دی, سالے صاحب نے یہ کہہ دیا دے دی, اور میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ میاں بیوی اب بھی رہ رہے ہیں. جب ان کو تنبیہ کی گئی کہ بھائی یہ تو آپ زنا کر رہے ہو, بدکاری کر رہے ہو, پھر ان کو وہ تو ہم نے کسی اور سے فتویٰ لے لیا, انہوں نے کہا بس صحیح ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ یہ نکاح, طلاق اور اسی طریقے سے رجوع, کہ بھائی میں نے رجوع کر لیا طلاق دینے کے بعد. کچھ طلاقیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر رجوع ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, کن طلاقوں میں رجوع ہے کن میں نہیں ہے, کیا الفاظ ہیں کیا نہیں ہے. تو کچھ طلاقوں میں رجوع ہے, تو رجوع کے اندر اگر مذاق میں کر لیا تو بھی ہو جائے گی. اسی طریقے سے بعض روایات کے اندر یمین کا لفظ موجود ہے رجوع کی جگہ پر, کہ مذاق کے اندر قسم کھا لی تو اس صورت کے اندر بھی قسم منعقد ہو جائے گی. اگر اس کے خلاف کام کیا آئندہ مستقبل میں تو آپ کو کفارہ دینا ہوگا. تو یہ چیزیں, اس کا تعلق اکراہ سے نہیں ہے. زبان کی بولنے کے اندر, آدمی زبان کی روانی کے اندر مستی مذاق میں طلاق کے الفاظ بول دینا یا غصے کے اندر بول دینا, یہ بہت زیادہ اس سے بچنا ضروری ہے. جب بھی میاں بیوی کو غصہ آئے اور لگے کہ معاملہ خطرناک اسٹیج کے اوپر جا رہا ہے, دیکھیں اللہ نے کتنا بڑا رب کا فیصلہ ہے اور اللہ کے احکامات کے اندر کتنی حکمت ہے, کہ کچھ حکمتیں تو ایسی یقین کے ساتھ شرع صدر اس پر ہو جاتا ہے کہ آپ نیند کے اندر بھی مجھے اٹھا کر پوچھیں گے, میں کہوں گا ایسا بہترین فیصلہ ہے کہ طلاق کا اختیار عورت کے پاس نہیں ہے. اگر طلاق کا اختیار عورت کے پاس ہوتا, چھوٹے سے معاملے کے اندر گھر ختم ہو جاتا. مردوں کے اندر اللہ نے بعض اوقات غصہ تو آتا ہے لیکن ان کو الفاظ کے چناؤ میں اللہ تحمل مزاجی بردباری دی ہوتی ہے. جب ہی خاندان بن جاتے ہیں انسان احتیاط کرتا ہے. تو جب بھی اس قسم کے مواقع پیش آئے فوری طور پہ دور ہو جانا چاہیے, اعوذ باللہ پڑھ کے ادھر ادھر ہو جائے. وقتی طور پر انسان کو لگے گا کہ یار آج پتہ نہیں میری بیوی اور میرے سر پر چڑھ جائے گی, تو وقتی طور پر جو بھی لگے, لیکن خدا نہ خواستہ اس وقت شیطان اپنے چیلوں کے سمیت حاوی ہو جاتا ہے. اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ روزانہ اپنا تخت لگاتا ہے سمندر پہ کہ اس نے یہ کیا نہیں, آج میں نے میاں بیوی میں جدائی کر دی, بولا تو بھائی چودھری ہے اس لیے کہ تو نے میاں بیوی میں جدائی کرا. تو شیطان اتنا زیادہ حاوی اس وقت ہو جاتا ہے کہ انسان کو اس وقت انتہائی بچاؤ کی ضرورت ہے کہ کسی بھی طریقے سے غلط لفظ نہ نکل جائے. آپ کے پاس سارے گھر کے مذاکرہ طلاق چل رہا تھا, بیوی کہہ رہی طلاق دو میرے کو. ویسے اگر کسی نے کہا میں نے تیرے کو 3 دی, طلاق واقع نہیں ہوگی اگر نیت نہیں ہے, لیکن مذاکرہ طلاق چل رہا ہے, کہہ رہے نہیں میرے کو ابھی طلاق دو, مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. ٹھیک ہے میں نے تیرے کو 3 دی. اب یہاں طلاق کبھی نہیں کہا لیکن طلاق واقع ہو گیا, اس لیے کہ ماحول بنا ہوا ہے. مفتی کو یہی پتا ہے کہ جس ماحول کے اندر بات کر رہا ہے فتویٰ اسی کے اوپر ہے کہ طلاق واقع ہو گئی, اس لیے کہ آپ کو مذاکرہ طلاق چل رہا ہے, آپ کو ایسے معاملے کے اندر یہ جملہ بولنا ہی نہیں چاہیے. اور یہ معاملات احتیاط کے اوپر مبنی ہو گئے. بدکاری اور زنا سے بچانے کے لیے اس قسم کے اہم فیصلے کرنے پڑتے ہیں, فتاویٰ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. لہذا اس قسم کی مجبوریاں یہ اس آیت کے اندر داخل نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جب ایمان جیسے معاملات کے اندر اللہ کا یہ حکم ہے, طلاق کے اندر اگر مثال صاحب نے, ساس سسر نے یا میرے والدین نے مجھے اسکن پٹی پر کہا کہ نہیں دے دے تو آج ہماری بہو کو طلاق, اور آپ نے دے دی, تو آپ سمجھیں کہ نہیں جب ایمان اور کفر کے اندر اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو ادھر بھی ہوگی. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. اکراہ کی بھی قسمیں ہیں, اس کے اپنے اپنے فقہی طریقہ کار ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانی, جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ایمان لانے کے بعد, الا من اکرہ, مگر جس کو مجبور کر دیا گیا تھا, وقلبہ مطمئن بالایمان, لیکن اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن تھا,
وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جس کا سینہ کھل گیا کفر پر، یعنی اندر اندر وہ کافر بن گیا تھا، خالی اوپر اوپر کہہ رہا تھا، ایسے لوگ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ کا غضب و غصہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ انہوں نے استحبوا اچھا جانا الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیاوی زندگی کو آخرت پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ اللہ کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے طبع اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، ان کے کان پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، اولئک هم الغافلون۔ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں یہ والی بات سننی نہیں، وہ بھائی آپ کو سننی نہیں، آپ کو اللہ سننے دے نہیں رہا، اللہ نے مہر لگا دی۔ اسی صاحب یہ والی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہی سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ اللہ نے آپ کی آنکھوں، دلوں اور کانوں پر مہر ایسی لگا دی ہے کہ آپ کو دین کی بات ہضم نہیں ہوتی۔ اولئک هم الغافلون، ایسے لوگ غفلت میں، لا جرم، ظاہر سی بات ہے، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کہ بلا شبہ آخرت میں ایسے لوگ خسارے کے اندر ہوں گے۔